نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی مت کرو کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کرو جہاں بھی انہیں پالو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے اس میں خود نہ لڑیں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، سو اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم ان کو قتل کر دو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی ایسی ہی جزا ہے۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سو اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ رب العزت بڑے مہربان ہیں، بخشنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کرنے کا حکم اور ظلم و زیادتی سے پرہیز کرنے کی تاکید ان آیات میں ارشاد فرمائی گئی۔ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 6 سال اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ جب مکہ معظمہ کے قریب آئے، مقام حدیبیہ پہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہاں روک لیا اور مکہ معظمہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ اسی موقع پہ چند شرائط طے ہوئیں، چند شرطوں پر صلح کر لی گئی۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے مسلمان، آئندہ سال عمرے کے لیے تشریف لائیں گے، اور اس وقت مکہ معظمہ میں صرف 3 دن ٹھہریں گے، 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ یہ ذی-القعدہ کا مہینہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی قضاء کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ سن 7 ہجری میں تشریف لے گئے۔ حضرات صحابہ کرام کو یہ اندیشہ ہوا کہ ممکن ہے قریش مکہ صلح کی شرطوں کی خلاف ورزی کر بیٹھیں اور اس مرتبہ بھی مسجد حرام نہ پہنچنے دیں اور جنگ پر آمادہ ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہمیں بھی جنگ کا اقدام کرنا پڑے گا، اور یہ اس مہینے میں ہوگا جس میں جنگ کرنا حرام ہے، منع فرمایا گیا، تو ہم جوابی کارروائی نہ کر سکے تو مغلوب ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں اور قتال کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تم سے قتال کرتے ہیں ان سے قتال کرو، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ زیادتی مت کرنا، کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ شریعت اسلامیہ میں ہر چیز کی حدود ہیں، اصول ہیں، آداب ہیں اور اخلاق عالیہ ہیں۔ قتل و قتال کے بھی کچھ اصول ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا تعتدوا کے عموم میں وہ سب باتیں داخل ہیں جو جنگ کے موقع پہ ممنوع ہوتی ہیں،
مثلا کسی مقتول کے ناک کان کاٹ دینا، اس کی صورت بگاڑ دینا، یا مال غنیمت میں خیانت کرنا، عورتوں اور بچوں کو اور بوڑھوں کو قتل کرنا جو نہ جنگ کرتے ہوں اور نہ جنگ کے معاملات میں کوئی مشورہ دیتے ہوں، تو ان چیزوں سے منع فرما دے گے۔ لا تعتدوا کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں داخل ہیں کہ زیادتی نہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ ان کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، یعنی تمہیں مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا انہوں نے کہ تم لوگ مکہ معظمہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، تو تم ان لوگوں کو یہاں سے نکال دو۔ اگر یہ تم سے قتال کریں، تم سے لڑائی کریں، پہل کریں، تو جہاں کہیں ان میں سے کوئی شخص تمہیں ملے اس کو قتل کر دو اور انہیں اس شہر سے نکال دو۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہاں فتنہ سے مراد شرک ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ حرم میں ان کو کس طرح قتل کریں گے جبکہ حرم کا احترام ضروری ہے۔ ان کے اس وسوسہ کا جواب دے دیا گیا کہ جس کام میں یہ لوگ خود لگے ہوئے ہیں، یعنی شرک کے کام کے اندر، وہ بھی حرم کے اندر، یعنی شرک کر رہے ہیں وہ بھی اس حرم پاک کے اندر، تو یہ ان کا کام یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ جو فتنہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، حرم کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ لہذا تم ان کی پرواہ نہ کرو، حرم میں قتل و قتال واقع ہو جائے، ہونے دو۔ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ قتل و قتال سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے اس میں خود نہ لڑیں۔ اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم ان کو قتل کر دو، ایسی ہی جزا ہے کافروں کی۔ اس میں مسلمانوں کو ابتدا قتال شروع کرنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ تم ابتدا نہ کرنا، تم پہل نہ کرنا۔ مسجد حرام کے پاس تمہاری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے، مسجد حرام کے قریب تم قتال کے اندر ابتدا نہ کرنا جب تک کہ وہ خود تم سے قتال نہ شروع کر لیں۔ اگر وہ حرم کی حرمت کی پاسداری ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور تم سے قتال شروع کر دیتے ہیں تو تم بھی انہیں قتل کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی اگر مشرکین اپنے کفر اور شرک سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو اہل اسلام سے قتال بھی نہ کریں تو اللہ رب العزت بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں، وہ تو سب کی توبہ کو